اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ پروگرام آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ پھر ایک بار حاضر خدمت ہونا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ کے بہت سارے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے آپ کی محبت ہمیں ملتی رہے گی۔ اور اس وقت ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے ناظرین استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسے کہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم ہے کہ ہم بات کر رہے تھے باب طہارت میں، اور خاص طور سے طہارت میں نجس چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، جس میں 11 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے بتایا کہ ہر وہ چیز پاک ہے جس کی نجاست ثابت نہ ہو۔ تو اب نجاست ثابت ہونے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ایک اصول ہے اسلام میں، ایک قانون کلی ہے اسلام کا کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو۔ جی۔ اور اس قانون کی وجہ سے ہمیں بہت سی آسانیاں ہیں۔ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے، مثلا یہ کتاب ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ کرسی جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لباس جو ہم پہنے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس آئے اور یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، یہ کرسی ہمارے سامنے ہے، اس کے پاس ہم پہنچے، تو ہم اگر اس پہ شک ہمیں نہیں کرنا ہے کہ یہ پاک ہے کہ نجس ہے۔ جی، یہ پاک ہے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ نجس ہے۔ یہ لباس اگر ہمارے پاس ہے تو یہ پاک ہے، کسی نے ہم کو کوئی لباس دیا پاک ہے، کسی نے ہمیں کوئی چیز دی وہ پاک ہے، جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو۔ اب آپ کا سوال کہ نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو نجاست ثابت ہونے کے 3 طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، البتہ علماء نے بیان کیے ہیں یعنی روایات اور حدیث کی روشنی میں ہی بیان کیے ہیں۔ تو پہلی چیز جو نجاست ثابت کرتی ہے وہ خود علم ہے، یعنی انسان کو خود علم ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے۔ مثلا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم سے کوئی خون نکلا یا کوئی اور نجاست نکلی، وہ میرے اس لباس پہ لگ گئی ہے، یعنی مجھے خود علم ہو گیا ہے کہ اس پہ کوئی چیز نجس لگی ہے، تو میرا علم میرے لیے کافی ہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی، کیونکہ وہ علم جو تھا کہ یہ پاک ہے وہ اپنے آپ ختم ہو گیا اس علم سے کہ یہ نجاست اس پہ لگ رہی ہے۔ تو جیسے ہی نجاست لگی میرے لیے ثابت ہو گیا، مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی مجھے پتہ چلا، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اس پہ خون لگا ہے، میرے ہی بدن کا خون ہے یا کسی اور نجس جانور کا خون ہے، یا جو خون نجس ہے تقریباً تمام خون جہندہ رکھنے والے جانوروں کا خون نجس ہے۔ مثال کے طور پر کہیں بکرا ذبح ہو رہا تھا اور اس کا خون اچھل کے میرے لباس پہ آ گیا تو یہ لباس نجس ہو گیا وہاں سے۔ اسی طرح دیگر نجاستیں، تو جہاں میں نے دیکھا کہ نجاست میرے لباس تک یا فلاں چیز تک آئی ہے، یہ چیز نجس ہو گئی، مجھے علم ہو گیا ہے یہ چیز نجس ہو گئی، تو میرا علم کافی ہے اس چیز کی نجاست کو ثابت کرنے کے لیے۔ دوسرا، جس کے قبضے میں کوئی چیز ہو، جو اس کا مالک ہو، وہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے۔ مثلا عام طور سے جیسے گھر میں خواتین عام طور سے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، کپڑوں کی صفائی ہے یا گھر کے بستر ہے وغیرہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر وہ کہے خاتون، یا گھر میں خادم ہوتے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں، اگر وہ خادم کہے کہ یہ چیز نجس ہے، یا گھر کی جو مالکن ہے وہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے، تو چونکہ وہ مالک ہے لہٰذا اس کا کہنا ہمارے لیے حجت ہے، اس کے کہنے سے یہ چیز نجس ہو جائے گی۔ سرکار آپ یہاں پہ روکیں گے، اس میں وسوسہ یا شک جو یہ کہ اگر وہ مالک یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نجس ہے، نہیں ہو سکتا نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں یقین ہو سکتا نہیں، علم تبھی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے سے کام نہیں چلے گا، یقین ہی یقین کو توڑ سکتا ہے۔ لا تنقض الیقین بالشک، یہ قانون ہے، کوئی بھی یقین شک کی بنیاد پہ نہیں توڑا جا سکتا، لہٰذا یہ نجس ہو سکتا ہے کہ اوپر کام نہیں چلے گا۔ اگر وہ واقعاً علم رکھتا ہے کہ یہ نجس ہے تو اس کا کہنا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص وسواسی ہے، یا جو شخص نجاست اور پاکی کا علم نہیں رکھتا ہے، یا جسے نہیں معلوم کہ کیا چیز نجس ہوتی ہے اور کیا چیز پاک ہوتی ہے اور نجاست کا قانون کیا ہے اور طہارت کا قانون کیا ہے، تو اس کا کہنا کافی نہیں ہے۔ وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ نجس کسے کہتے ہیں، نجاست کے قانون کیا ہیں، کوئی چیز کیسے نجس ہوتی ہے، اگر وہ شخص اپنے علم کے ساتھ کہے کہ یہ چیز نجس ہے تب وہ نجاست ثابت ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ کہ 2 شخص گواہی دیں کہ یہ چیز نجس ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں داخل ہوئے، 2 شخص وہاں آ کے ہمیں بتائیں کہ مسجد کا فلاں حصہ نجس ہو گیا ہے، تو البتہ جیسے معلوم ہوگا کہ مسجد کا فلاں حصہ نجس ہو گیا، ہمارے پر سب سے پہلے کیا واجب ہوگا کہ فوراً مسجد کی تطہیر کی جائے۔ یا ہم کسی اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہیں، 2 شخص کہیں کہ یہ چیز ہم لوگ جانتے ہیں کہ نجس ہے،
تو وہ مالک نہیں ہے اس چیز کے، لیکن ان کے پاس علم ہے، جی، تو ان کا علم کافی ہے میرے لیے، ان کی گواہی کافی ہے میرے لیے اس چیز کی نجاست کو ثابت کرنے کے لیے. لہٰذا ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نجاست ثابت نہیں کرتی. شک سے نجاست ثابت نہیں ہوگی، کسی ایسے کے کہہ دینے سے جس کو نجاست اور پاک کی تمیز نہ ہو، علم نہ ہو، سے کوئی چیز نجس ثابت نہیں ہوگی. انہی طریقوں سے نجاست ثابت ہوگی، اور اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو وہ چیز نجس ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. آغا اب اس میں سوالوں کا سلسلہ ہے کافی. کسی ناظرین میں سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی بچے کے والدین میں دادا دادی میں کوئی کافر ہے تو کیا یہ بچہ کافر ہے؟ اور اگر اس میں سے کوئی بھی ایک مسلمان ہے تو کیا یہ بچہ مسلم ہے یا پاک ہے؟ دیکھیں اس وقت دونوں کا ایک ہی سیدھا سا جواب ہے کہ اگر بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک یا دادا دادی میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو یہ بچہ مسلمان کا بچہ کہلائے گا، اور بالغ ہونے تک اس کے اوپر احکام مسلمان کے مرتب ہوں گے. بالغ ہونے کے بعد یہ جو بھی دین اختیار کرے گا اسی حساب سے اس کے اوپر حکم مرتب ہوگا. لہٰذا اگر کسی کا دادا دادی میں سے کوئی ایک کافر ہے تو کسی ایک کے کافر ہونے سے یہ بچہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے والدین میں حتماً مسلمان ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ایک کافر ہے یعنی باقی لوگ مسلمان ہیں، تو یہ مسلمان کا بچہ ہے، اس کے اوپر تمام احکام مسلمانوں کے مرتب ہوں گے، اسی حساب سے عمل کیا جائے گا. صرف اگر سب کافر ہیں جی اور کوئی ایک بھی اس میں مسلمان نہیں ہے تب یہ کافر کا بچہ ہے، اور اس کے اوپر وہی احکام نافذ ہوں گے جو کافر کے اوپر نافذ ہوتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے تو یہ بچہ مسلمان کے بچے کے حکم میں ہے، اور اس کے بالغ ہونے تک تمام احکام مسلمان والے جاری کیے جائیں گے. اگر اس میں سے کوئی بھی والدین مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی کفر ابھی کافر تھے اور اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان گئے، تو ان کے بچوں کے لیے کیا حکم صادر ہوگا، کیا حکم ہوگا ان کے لیے؟ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بچے جو دنیا میں آ چکے ہیں لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو اس کے مسلمان ہو جانے کے نتیجے میں یہ بچہ بھی مسلمان کے حکم میں ہے جب تک یہ بالغ نہیں ہو جائے. کیونکہ جیسے ہی یہ اسلام لائے گا اس کی اولاد بھی مسلم کے احکام میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی اولاد ہے. لیکن بالغ ہونے سے پہلے جو بچے بالغ ہو چکے ہیں پہلے سے اور اپنا دین اختیار کر چکے ہیں، چاہے وہ کفر کا دین ہو چاہے وہ اسلام کا دین ہو، تو جو دین انہوں نے اختیار کیا اسی لحاظ سے ان کے اوپر احکام مرتب ہوں گے. لیکن جو بچے بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ مسلمان کے حکم میں ان پر عمل کیا جائے گا ان کے بالغ ہونے تک. یعنی اب اس کو کلمہ بالغ ہونے کے بعد کلمہ پڑھنا بھی پڑے گا؟ بالکل، بالغ ہونے کے بعد اسے اپنے دین کا اظہار کرنا پڑے گا. اگر دونوں مسلمان ہوتے یا مثال کے طور پر والدین مسلمان ہیں اور بچے نے کوئی اور بچہ وہ تمام کام انجام دے رہا ہے جو مسلمان کے بچے کو انجام دیتے ہیں، تو معلوم اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو اس کا کفر ثابت ہو. لہٰذا اگر یہ مسلمان ہے اور عمل اس کے مسلمان جیسا ہے، نماز پڑھتا ہے، والد کے ساتھ مسجد جاتا ہے، تمام کام انجام دیتا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا اظہار اسلام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ابھی اس کے کفر اور اسلام کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو. لیکن جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر ایسے کام انجام دیتا ہے جو مسلمان ہونے کی دلیل ہے، تو اس سے کسی اور چیز کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں خود کلمہ پڑھنا کوئی اہم چیز نہیں ہے کہ اسے چار لوگوں کے درمیان کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اگر اس کا عمل انسان کو بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. استحالہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اس کو ایلیبریٹ کریں. استحالہ مطہرات میں سے ایک چیز استحالہ ہے اصل میں، اور اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی تھی. استحالہ یعنی حالت کا تبدیل ہونا، یعنی کوئی چیز پوری ماہیت اس کی چینج ہو جائے تو اور وہ کسی پاک چیز کی شکل کو اختیار کر لے تو یہ چیز استحالے کی بنا پر پاک ہو جاتی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر نجس کوئی جانور ہے جیسے کتا ہے یا سور ہے لیاذن باللہ، یہ جانور نمک کی کان میں گر جائے تو کچھ دن بعد یہ ڈیکمپوز ہو کر یہ نمک پہ تبدیل ہو جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں پر یہ جانور تھا اور کہاں پر نمک ہے. تو یہ نمک ہو گیا تبدیل ہو کے. اب اس کو کوئی کتا یا سور نہیں کہے گا، یہ نمک ہے اور نمک اپنے آپ میں پاک ہے. تو یہ حالت اس کی تبدیل ہو گئی، یعنی اس کی پوری ماہیت، اس کا پورا وجود ختم ہو گیا، کسی اور شے میں تبدیل ہو گیا، لہٰذا یہ پاک ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر سرکہ شراب بن جائے تو وہ نجس ہو جائے گا. اسی کے برعکس اگر شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. یہ ہے استحالہ. یا مثال کے طور پر مچھر
انسان کا خون پیے اور کچھ دیر بعد وہ مچھر کے ہی جسم کا خون کا حصہ بن جائے گا، حالانکہ اس کی جسامت بہت کم ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ ختم ہو جائے گا اس کے اثرات، اور اب وہ انسان کا خون نہیں ہے، وہ مچھر کا خون ہے، اور مچھر کا خون نجس نہیں۔ ہاں اگر اسی وقت مار دیں اور شک ہو جائے کہ یہ انسان کا خون ہے کہ مچھر کا خون ہے تو نجس ہے، کیونکہ ابھی اتنی دیر میں وہ مچھر کے خون میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا جہاں پر تبدیل ہو جائے گا تو یہ نجس خون تھا، لیکن اب چونکہ یہ کولڈ بلڈڈ اینیمل یا ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے چیز کا حصہ بن گیا ہے جو نجس نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ جی، تو یہ استحالہ کہتے ہیں کسی چیز کی حالت کو تبدیل ہو جانا۔ البتہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ حالت کا مطلب اس طرح سے تبدیل ہونا نہیں جیسے گیہوں آٹا بنا دیا جائے، نہیں، اگر گیہوں نجس ہے تو اس کو آٹا بنا کے روٹی بنانے سے وہ پاک نہیں ہوگا، یا نجس پانی ویپر ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ دوبارہ وہ پانی کی شکل اختیار کر لے گا۔ لہٰذا یہ چیز نہیں ہے۔ استحالہ کا مطلب پوری ماہیت چینج ہو جائے، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ نمک میں تبدیل ہو جائے یا کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے جو اس کی اب جیسے نجس دودھ تھا وہ دہی بن جائے یا پنیر بن جائے تو وہ نجس ہے، کیونکہ صرف اس نے فارم چینج کیا اپنا، ورنہ اس کی اصالت ابھی بھی وہی ہے جو پہلے تھی، وہ دودھ ہی کا پروڈکٹ ہے، ڈیری پروڈکٹ ہی ہے۔ یا آٹا، گیہوں سے آٹا اور آٹے سے روٹی بن گیا تو اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے۔ آپ کو گیہوں کا اگر نجس ہوا تھا تو اس کو پانی سے پاک کرا جائے گا اور پھر اس کو آٹے میں تبدیل کیا جائے گا، تو لہٰذا آٹے میں پانی ملانے سے آٹا پاک نہیں ہوگا۔ لہٰذا استحالہ تبھی فائدہ مند ہے جب پوری ماہیت چینج ہو، یعنی چیز بالکل تبدیل ہو جائے اور اب اس کا کوئی اثر اس کے اندر جو پہلی اس کی حالت تھی اس پہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی جانور کا کوئی پارٹ انسان کے لگا دیا جائے، نجس جانور کا کوئی حصہ انسان کے لگا دیا جائے، آج کل عام ہو سکتا ہے، امکان میں ہے کہ نجس جانور کے جسم کا کوئی حصہ کسی ضرورت کی بنا پر طبی ضرورت اور طبی ماہرین کی مدد سے انسان کے جسم میں لگا دیا جائے، تو انسان کا جسم پاک ہے، وہ نجس جانور ہے، لیکن جیسے ہی اس کے جسم میں لگایا گیا یہ پاک ہو جائے کیونکہ یہ انسان پاک ہے۔ تو یہ استحالہ نے البتہ یہ استحالہ زیادہ تابعیت کے حکم میں آتا ہے، لیکن استحالے میں چیز کا چینج ہو جانا ہے، ماہیت کا چینج ہو جانا ہے، لہٰذا نجس سے پاک چیز کے ساتھ متصل ہو جانے کی بنا کے اوپر یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمک کی بارے میں بات کر رہے تھے، تو جیسے کہ بہت ساری چیزیں جو نجاست ہو سکتی ہیں کسی نجس چیز سے جڑنے میں، تو کیا نمک کی مقدار ہے کہ اس میں اگر کوئی نجاست گر جاتی تو اس کو پاکیزگی کی حالت تک کیسے لایا جائے گا؟ مثلا ایک پاٹ میں نمک ہے اور اس میں کوئی چیز نجس گر جائے، نجاست، تو کیا اب نمک کی کیفیت کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں اگر چونکہ نمک خشک ہے اپنے آپ میں، تو اگر کوئی تری اس کے اندر آ رہی ہے، جیسے کوئی تر چیز اس کے اندر گر گئی ہے، تو جہاں تک وہ چیز گئی اتنے حصے کو اگر ہم نکال سکتے ہیں تو باقی حصہ پاک رہ گیا۔ جیسے بہت بڑی سی نمک کی کوئی جگہ ہو اور اس کے اندر کوئی نجس چیز چلی جائے، جیسے خون گر جائے یا کوئی اور نجاست اس کے اندر چلی جائے، تو جہاں تک وہ نجاست گئی ہے اتنے حصے کو اگر ہم نکال دیں تو باقی حصہ اپنے آپ میں پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نمک مثال کے طور پر کم مقدار میں اور نجاست زیادہ مقدار میں ہو، پورے نمک کو اپنے اندر لے لیتی ہے، تو پھر اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو پانی سے پاک کرنا چاہیں گے تو ہو نہیں پائے گا، باقی کوئی اور چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی۔ اب برف کے لیے اگر یہی وہ ہو کہ جیسے برف ہوتی ہے اور اس میں بھی کچھ اگر گندگی شامل ہو جائے تو کیا اس چیز کو کاٹ دیا جائے گا؟ اس کے لیے کیا؟ ہاں بالکل، اگر وہ گندگی صاف دکھ رہی ہے کہ اسی حصے میں تک ہے، باقی حصوں تک نہیں پہنچی ہے، اور برف کے باقی حصے سے اگر اس کو ہم کاٹ کے الگ کر دیں تو باقی حصے تک نجاست نہیں پہنچی ہے، تو یہ اتنے حصے کو الگ کرنے کے نتیجے میں وہ چیز پاک ہو سکتی ہے۔ یا دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس برف کو، کیونکہ برف جو ہے پانی کی چیز ہے، لہٰذا ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس برف کو اگر ہم پانی میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس کا رنگ بو اور ذائقہ ختم ہو جائے اور پانی کی شکل وہ اختیار کر لے گا تھوڑی دیر بعد، اور اس میں سے ہم جاری پانی کو جوڑ کے دوبارہ اگر اس کو ہم پھر سے برف کر دیں تو یہ پاک ہو جائے گا۔ دونوں طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خود برف کے اس ٹکڑے کو جو نجس ہوا ہے اس کو نکال کے الگ کر دیں، باقی برف پاک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اس برف کو ہم پورا گلنے دیں اور برف گلنے کے بعد اس پہ جاری پانی ایڈ کر دیں اور نجاست کو دور کر دیں، کیونکہ جاری پانی اس میں ایڈ کر دیں تو یہ اپنے آپ پاک ہو جائے گا۔ اب اگر یہ دوبارہ برف بنا دی جائے تب بھی یہ پاک ہے اور خود یہ پانی بھی پاک ہے۔ خوب، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال آیا ہے، واجب غسل کرنا اور بدن کے کسی حصے میں پانی پہنچانا، چاہے کہ اس جگہ پر ڈاکٹرز کے ذریعے بنا کیا کہ اس پر پانی نہیں لگنا چاہیے، تو شریعت کیا حکم کرتی ہے؟
یہ حکم چاہے غسل کا ہو اور چاہے وضو کا ہو، اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ دیکھیں دو طرح کے زخم ہوتے ہیں انسان کو۔ اگر انسان غسل کر رہا ہے، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ جیسے وضو کر رہا ہے تو وضو میں جتنے واجب مقدار ہے وضو کی، وہاں تک جیسے سر چہرے کا دھونا ہے اور دونوں ہاتھ کا دھونا ہے اور سر اور پیر کا مسح ہے، تو ان جگہوں تک پانی پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے زخم ہو جائے یا کوئی اور مرض ہو جائے جس کے نتیجے میں ڈاکٹرز نے یا اس فن کے ماہر افراد نے وہاں پانی پہنچانے سے منع کیا ہے، تو اب دو نتیجے ہیں، یا تو یہ زخم ہے یہاں پر اور زخم کے اوپر کوئی پٹی ہے، تو اس پٹی کو کھولنا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ پٹی کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ کھول لیجئے گا اور پھر باندھ لیجئے گا، کوئی حرج نہیں ہے، اور پانی پہنچانے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر آپ جیسے عام وضو یا غسل ہوتا تھا ویسے کریں گے۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں یہ پٹی نہیں کھلنی ہے اور جب تک زخم بھر نہ جائے اور اس میں پانی بھی نہیں پہنچنا چاہیے، جو ظاہراً سوال ہے ہمارا، تو یہاں پر وضو یا غسل جبیرہ کریں گے۔ وضو جبیرہ اور غسل جبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا حصہ جہاں وہ پانی پہنچا سکتا ہے وہاں پانی پہنچا دے۔ مثال کے طور پر اس ہاتھ میں چوٹ لگی ہے اور ہاتھ میں زخم ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر بینڈیج بندھی ہوئی ہے، یہ بینڈیج کھولی نہیں جا سکتی کسی وجہ سے، یا پلاسٹر ہے مثال کے طور پہ جو کھولا نہیں جا سکتا ہے، تو انسان باقی جسم کو دھو لے گا۔ اگر غسل کر رہا ہے تو اس کو سیدھا ہاتھ پہلے، سیدھے طرف کو پہلے دھونا ہے، تو سیدھی طرف کو دھو لے گا پورے حصے کو جہاں تک پانی پہنچا سکتا ہے۔ اس حصے کو جو کورڈ ہے، چاہے وہ زخم ہو چاہے وہ پلاسٹر ہو، جس حصے پہ بھی زخم ہے وہاں پر وہ کوئی پاک کپڑا رکھے گا، اور یہ جو تری اس کے ہاتھ میں ہے یا تری جو بالٹی میں موجود ہے یا پانی جو ہے اس سے تھوڑی سی تری لے کر اس کو مسح کر لے گا اس کپڑے کو، اور اگر پٹی کے اوپر کر سکتا ہے تو اس پٹی بھر کو کر لے گا، باقی حصے کو جہاں تک پانی پہنچا سکتا ہے وہاں پہنچا لے گا، باقی پھر لیفٹ ہینڈ اس کا خالی ہے، مطلب اس کو کھلا ہی ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ دھو لے گا، اس کا غسل صحیح ہے۔ اور یہی حکم وضو میں بھی ہے۔ یہی حصہ غسل میں چونکہ پورے بدن کو دھونے کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر سینے میں کوئی چوٹ ہے یا پیٹ پہ کوئی چوٹ ہے یا پیر میں کوئی چوٹ ہے، تو جہاں پر چوٹ ہے، جہاں پر زخم ہے اور پانی پہنچانا منع ہے، وہاں پر کوئی کپڑا رکھ کر اس کو پانی سے مسح کر لیں گے اس کپڑے کو، باقی حصے پر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے جہاں پر زخم ہے، اور جتنا باقی باڈی ہے اس کو جس طرح عام طور سے دھویا جاتا تھا دھوئیں گے، یہ غسل صحیح ہے، اس سے نماز بھی ہو سکتی ہے اور باقی اعمال بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں پھر سے ایک بار ہم اس کو وضو یا غسل جبیرہ، جبیرہ اصل میں اس پٹی کو کہتے ہیں جو زخم پر باندھی جاتی ہے۔ تو اس حالت میں اگر غسل کیا جائے یا وضو کیا جائے تو اسے وضو یا غسل جبیرہ کہتے ہیں، اور اگر انسان ان حالات میں وضو یا غسل جبیرہ کرے تو تمام عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں بھی اسے قضاء یا کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سوال تو تھا، میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے کیا حکم ہوگا اس میں؟ اگر انسان کا وظیفہ غسل ہے تو وہ غسل کرے گا، اس کو تیمم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کا وظیفہ تیمم ہو کسی وجہ سے، مثلا پانی اس کے لیے مضر ہے کلی طور پر، ڈاکٹر نے کہا نہا ہی نہیں سکتے آپ، اور اس پر غسل واجب ہو جائے، تو یہ انسان تیمم کرے گا۔ اب اگر تیمم میں مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ ہی کو زمین پہ مارنا ہے، تو اگر ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو اگر وہ پٹی ہٹائی جا سکتی ہے تیمم کرنے کے لیے تو پٹی ہٹا دے گا، اور اگر نہیں ہٹائی جا سکتی ہے تو جس حصے تک وہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھ کو مار رہا ہے یا کسی پتھر پہ جن چیزوں پہ تیمم کرنا صحیح ہے، اگر ہاتھ مار رہا ہے تو جس حصے میں مار سکتا ہے جتنے حصے کو، اتنے حصے کو مار کر وہ باقی تیمم انجام دے گا اور اس کا تیمم صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً ناظرین آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے سوالات آپ ہم تک بھیجتے رہیں گے اور جس کے مثبت جواب آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور یہ پروگرام آپ اسی طرح سے دیکھتے رہیے، جڑے رہیے ہم سے اور ہم تک سوال بھیجتے رہیے۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔